دھوپ میں، اس گرمی میں دل بھر آیا کہ آج حسین کا چہلم کرنے کے لیے، زہرا کو پرسا دینے کے لیے اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر جمع ہوئے۔ یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب حسین آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ وہ امام علی مقام کے دل کی تمنا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ جمع ہو گئے، آپ کی حاضری ہو گئی، آئیے چند لفظوں کے ساتھ بیوی کو پرسا بھی دے دیں۔ جب امام علی مقام کا چہلم کرنے زینب اولیاء مقام کربلا آئی، لکھا ہے کہ جب چلنے لگے زندان سے تو وہ محملیں کہ جن میں آنا تھا ان کو، ان پہ سرخ پردے لگائے گئے۔ زہرا کی بیٹی نے کہا میرے لال اس سے کہہ دے کہ سرخ پردے اتار دے اور سیاہ پردے لگائے، اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں جدھر سے گزریں دنیا سمجھ جائے کہ بھائی کی سوگوار بہن آ رہی ہے۔ لیجئے سرخ پردے اترے، سیاہ ہماریاں تیار ہوئیں۔ زہرا کی بیٹی شام سے چلی، وہ شام کے جہاں ایک چھوٹی سی قبر بنائی تھی۔ ساری بیویوں کو جب سوار کر لیا، دیکھا رباب نظر نہیں آتی، کہاں گئی ہوگی میری بھابھی۔ دیکھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی جہاں ننھی سی قبر بنائی گئی تھی۔ دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں چھوٹی سی چادر ہے، قبر پر رکھ کے کہتی ہے اٹھو سکینہ اٹھو، جاتا ہے قافلہ۔ زہرا کی بیٹی نے بازوؤں کو سنبھالا، بھابھی کیا کرے، بہت دیر ہو رہی ہے چلے۔ جناب رباب نے پوچھا زینب مدینے سے آئی تھی تو کیا لائی تھی؟ کا بھائی تھا، کا کیا ہوا، کا مارا گیا، بچے تھے کاش قربان ہو گئے دین پر۔ کہا زینب جب تم مدینے جاؤ گی تو کم سے کم تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تمہارا شوہر عبداللہ تو ہے، مگر میں کیا کروں مدینے جا کے، میری گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، میری مانگ بھی کربلا میں اجڑ گئی، ایک بچی تھی جو میرے ساتھ تھی وہ یہاں رہ گئی، مجھے یہیں رہنے دو، میں قبر پہ چراغاں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے میری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، مجھے نہیں خبر کیسے جناب رباب آئی، مگر وہاں زندان شام میں چھوڑ کے یہ قافلہ چلا آیا۔ میں کہوں گا بی بی تب اندھیرا تھا، آج چاہنے والوں کا مجمع وا سکینہ کی آوازوں کے ساتھ، لبیک یا سکینہ کی آوازوں کے ساتھ اجالا کیے ہوئے ہے۔ سرحد کربلا کے قریب قافلہ پہنچنے والا ہے، چونکہ بشیر کہہ چکا ہے دو راستے ہیں، ایک مدینے سیدھا جاتا ہے، ایک کربلا ہوتے ہوئے کدھر سے جانا ہے۔ امام نے اپنی پھوپھی سے جو ہے مشورہ کیا، زینب نے کہا میرے لال اس سے کہہ دے پہلے کربلا لے چلے۔ قریب کربلا قافلہ ہوا، چونکہ مجھے مختصر بیان کرنا ہے، چند آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے، زہرا کہیں نہ کہیں رومال لیے آئی ہے، لا میرے بیٹے کے غم میں رونے والے تیرے آنسوؤں کو میں اکٹھا کر لوں۔ عجب نہیں فاطمہ کے ساتھ سکینہ بھی آئی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی میرے بابا پہ رونے والے، تجھے رونے کا موقع تو مل گیا، مگر ہائے جب میں روتی تھی تو میرے تماچے لگائے جاتے تھے، میں تو اپنے بابا کو رو بھی نہ سکتی تھی۔ لیجئے قافلہ قریب کربلا ہے، قبر حسین پر حسین کا سب سے پہلا زائر ہے، جو جب مدینے سے چلا تھا اور کربلا آیا، غلام سے کہا مجھے قبر حسین پہ لے چلو۔ اس نے کہا مولا مجھے خبر نہیں کہ حسین کی قبر کون سی ہے، کہ درمیان قبور مجھے کھڑا کر دو، مجھے پتہ لگا لینا ہے کہ کون سی حسین کی قبر ہے، پتہ چل جائے گا۔ درمیان قبور کھڑا کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر ابن عبداللہ۔ جابر نے کہا یہ گھر سے آواز ہے، یہ میرے آقا کی قبر ہے۔ تعویذ قبر پر خود کو گرا دیا، ماتم کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی جابر ذرا دور چلے جاؤ۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا غلام سے کون سی خطا ہو گئی ہے؟ کہ خطا نہیں ہوئی، میری بہن مجھ سے ملنے آ رہی ہے، ایک مدت کے بعد آ رہی ہے، شام و کوفہ کے سفر کے بعد آ رہی ہے۔ کہ مولا میں تو نابینا ہوں، مجھے
دکھائی نہیں دیتا کہ جابر نابینا ہو مگر بہرے نہیں ہو. نہیں دکھائی دیتا تو کیا ہوا, سنائی تو دیتا ہے. جابر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دور چلے جاؤ کہ زینب جو مسائب بیان کرے گی تم سن نہ سکو گے, وہ زندان کی مصیبتیں بیان کرے گی تم سن نہ سکو گے. جابر ہٹے, زہرا کی بیٹی سرحد کربلا میں داخل ہوئی, خود کو محمل سے گرا دیا, گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین پر پہنچی. آواز بھیا اپنی بہن کا سلام لیجئے, بھیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی, کہیں پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا, مگر بہن ایک منزل میں آپ سے شرمندہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی سی امانت ہمارے ساتھ نہیں آئی. آپ نے جو امانت جاتے جاتے میرے حوالے کی تھی وہ کربلا سے شام تک تو میرے ساتھ رہی, مگر زندان کی مصیبتیں نہ اٹھا سکی اور دنیا سے چلی گئی. لیجئے زینب کربلا میں اپنے بھائی کا چہلم منانے آ گئی. ایک وہ چہلم تھا جو زینب نے بنایا تھا, اور ایک آج کروڑوں کا مجمع حسین کی قبر پر نظر آ رہا ہے. 3 دن تک زینب نے ماتم کیا, اور جب تیسرے دن چلنے لگی مدینے کے لیے تو سید سجاد سے کہا, میرے لال ارے تم نے میرے غیور کی قبر نہیں دکھائی, ذرا مجھے عباس کی قبر پر بھی لے چلے, میں اپنے غیور برادر سے بھی رخصت ہونا چاہتی ہوں. سید سجاد لے کر آئے, لیکن نہر کے کنارے قبر پر زینب کو بٹھا دیا. شہزادی نے قبر کو دیکھا, سجاد کو دیکھا, میرے لال ارے یہ کس کی قبر ہے, میرا بھائی تو اچھا خاصا اس کا قد تھا, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. سید سجاد نے آواز دی, ببی اماں ارے ظالموں نے سارا غصہ میرے چچا پر اتارا, ان کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میں نے چٹائی میں لپیٹ کے یہاں دفنایا ہے. زینب کھڑے ہو کے کہتی تھی, عباس ارے جب مدینے سے چلی تھی تو یہ شان تھی کہ جب مجھے سواری کی منزل آئی تو جناب قاسم نے مہار ناکا پکڑا اور جناب علی اکبر نے محمل سنبھالی تھی. عباس تم نے زانو زمین پر رکھا تھا, حسین نے میرا بازو پکڑ کے سوار کیا تھا. عباس بہن مدینے جا رہی ہے, کیا سوار نہ کرو گے؟ عجب نہیں آواز آئی ہو شہزادی, ارے غلام شرمندہ ہے, اے امام کی اجازت نہ تھی. خدا حافظ, خدا حافظ. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.